بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان صحابہ اور اہل بیت کے اقوال رکھے جنہوں نے حضرت امام کے اس عمل کو، خروج کے عمل کو جو انہوں نے کوفہ عراق کی طرف فرمایا، درست خیال نہ کیا تھا۔ آج کی اس قسط کو ہم وہیں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، مکمل گفتگو کو سنیے، سمجھیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ قال زبیر بن بکار وحدثني محمد بن الضحاك قال لما أراد الحسين الخروج من مكة إلى الكوفة مر بباب المسجد الحرام وقال۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ضحاک نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے کوفہ کی طرف جانے لگے تو مسجد حرام شریف کے دروازے پر ان کا گزر ہوا، تو وہاں پر جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ایک شعر کہا۔ وہ شعر کیا ہے؟ یہ ہے: لا ذغرت الصوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيد يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدني أن أحيدا یوم اوتی بخافت الموت دیما، جس دن ظلماً موت حائل ہو، موت کا خوف حائل ہو جائے گا، والمنایا یرصدنی ان احیدا، اور موت اکیلے شخص کے راستے میں گھات لگا لے گی۔ لا ذغرت الصوام فی فلق الصبح مغیرا، تو میں کمزور ناتوان لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے والا نہ ہوں گا اور نہ ہی میں یزید کو بلانے والا ہوں گا۔ وقال ابو مخنف قال ابو جناب بن یحیی بن ابی حیۃ عن عدی بن حرملۃ العصدی عن عبد اللہ سلیم والمضری عن عبد اللہ بن سلیم والمضری بن مشمعل الاسدیین قال خرجنا حاجین من الکوفۃ فقدمنا مکہ۔ آگے یہ روایت آ رہی ہے قصہ گو، ناول نگار، ڈرامہ نگار ابو مخنف سے۔ ابو مخنف کہتا ہے، اپنی پوری سند لے کر آتا ہے اور وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعل دو شخص اسدی ہیں، قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی بات کو وہ یہاں پر درج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خرجنا حاجین من الکوفۃ، یہ دو بندے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے دونوں ہی حج کرنے کی نیت سے کوفہ سے نکل پڑے۔ فقدمنا مکہ، تو ہم مکہ میں آ گئے۔ ہم حج کرنے کی غرض سے کہاں سے نکلے؟ کوفہ سے نکلے، اور ہم کہاں پر آ گئے؟ مکہ میں آ گئے۔ فدخلنا یوم ترویۃ، تو ہم یوم ترویہ 8 ذو الحج کو مکہ شریف میں داخل ہو گئے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِالْحُسَيْنِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَائِمَيْنِ عِنْدَ ارتفاع الضحى، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں ہی کھڑے ہیں۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ عند ارتفاع الضحى، چاشت کے وقت کھڑے ہیں، اور کھڑے ہیں فیما بین الحجر والباب، دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں یہ دونوں شخصیات کھڑی ہیں۔ فسمعنا ابن الزبیر وهو یقول للحسین، ہم نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے سنا جبکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی گفتگو حضرت امام حسین سے ہوتی ہوئی سنی۔ وہ گفتگو کیا تھی یہاں پر وہ درج کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں ان شئت ان تقیم اقمت فولیت هذا الامر، اگر آپ چاہیں مکہ شریف میں رہنا تو یہیں رہیں، حکومت آپ کو سونپ دی جائے گی۔ فآزرناک وساعدناک ونصحنا لک وبایعناک، اے حسین ہم آپ کی بات بھی کریں گے، آپ کی حکومت کے لیے اچھی اچھی رائے بھی دیں گے، مدد بھی آپ کی کریں گے، ہر ممکن طریقے سے ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ فقال الحسین، حسین نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا ان ابی حدثنی ان لها کبشا یستحل حرمتها، میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی مینڈا ہے
جو مکہ شریف کی حرمت کو حلال کر دے گا. فما احب ان اکون انا ذلک الکبش، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈا میں ہو جاؤں، میری وجہ سے مکہ شریف کی حرمت حلال کر دی جائے. فقال له ابن الزبیر، تو ابن زبیر نے حضرت امام حسین سے عرض کیا، فاقم ان شئت وولنی انا الامر فتطاع ولا تعصی. فتطاع ولا تعصی، آپ اگر چاہیں تو یہاں پر ٹھہریں، تو آپ حکومت ہمارے سپرد کر دیں، پھر حکومت جب ہمارے سپرد کی جائے گی، اچھی بات میں اطاعت کی جائے گی، نافرمانی نہیں کی جائے گی. فقال، حضرت امام حسین نے فرمایا، وما اريد هذا ايضا، میں ایسا بھی نہیں چاہتا. ثم انہما اخفایا کلامہما دوننا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین نے چھپے چھپے کلام فرمایا، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کلام کیا تھا. فما زالا يتناجيان حتى سمعنا دعاء الناس رائحين متوجهين. یہ دونوں بندے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں سرگوشی کرتے رہے، کافی دیر تک سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں سے سنا کہ حضرت امام، وہ دونوں جب متوجہ ہو گئے نا، وہاں سے چلے گئے، تو ہم نے لوگوں سے سنا کہ وہ متوجہ ہو گئے ہیں الی منن عند ظہیرتی، ظہر کے وقت مینا کی طرف تشریف لے گئے ہیں، دونوں شخصیات ہی. قالا، یہ دونوں بندے کہتے ہیں، یہ جو کوفی دونوں بندے ہیں، یہ کہتے ہیں فطاف الحسین بالبیت وبین الصفا والمروہ، امام حسین نے صفا مروہ کا طواف کیا، یعنی چکر لگائے. وقصر من شعرہ، اور اپنے بالوں کی تقصیر کروائی، کٹوائے. وحل من عمرتہ، عمرہ سے حلال ہو گئے. ثم توجہ نحو الکوفۃ، پھر حضرت امام حسین کوفہ کی طرف متوجہ ہو گئے. وتوجہنا نحن مع الناس الی منن، اور ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہی مینا کی طرف متوجہ ہو گئے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کو چلے گئے اور ہم جو ہیں مینا میں چلے گئے. سامعین، یہ روایت آپ نے سن لی، تھوڑا سا اس پر ہم کلام کرتے ہیں، پھر اسے آگے ہم چلتے ہیں. یہ روایت آ رہی ہے ابو مخنف سے. ابو مخنف روایت لے کر آیا ہے دو کوفی بندوں سے، اور وہ کوفی بندے کون ہیں؟ عدی بن حرملہ اسدی اور عبداللہ بن سلیم مزری بن مشمعیل، یہ دونوں اسدی بندے ہیں. ایک کا نام ہے عدی بن حرملہ اور ایک کا نام ہے عبداللہ بن سلیم مزری. یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کوفہ سے نکلے تاکہ ہم حج کریں. جب ہم کوفہ سے نکل کر مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، تو جب ہم 8 ترویہ کو مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم حسین اور ابن زبیر کو دونوں کو چاشت کے وقت حرم شریف میں پاتے ہیں، یعنی مطاف میں پاتے ہیں، اور مطاف میں وہ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان کھڑے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے. ان کی گفتگو یہ تھی، وہ گفتگو میں یہ فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین کو عرض کر رہے تھے کہ آپ یہیں پر رہیں اور یہیں پر رہ کر حکومت کو قائم کر لیں، اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر قسم کی آپ کی مدد کریں گے، اور یہاں پر ہی آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی. تو آگے سے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سن رکھی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہوگا، ایک مینڈا ہوگا جو کہ مکہ شریف کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میرا خیال نہیں کہ میں ہی وہ مینڈا بن جاؤں کہ میں یہاں پر حکومت قائم کروں اور میری وجہ سے یہاں پر یہ کام ہو جائے کہ مکے کی حرمت جو ہے وہ حلال ہو جائے، لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ مجھے حکومت سونپ دیں تو بہت خوب ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ دونوں کوفی بندے کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ ظہر کے وقت تشریف لے جاتی ہیں اور عمرہ کرتی ہیں. عمرے سے فارغ ہوتی ہیں جب، تو حضرت امام حسین جو ہیں وہ تو کوفہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہم مینا میں چلے جاتے ہیں. سامعین، روایت آپ نے سن لی. اس روایت کے اندر جو سب سے اہم بات نکل رہی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے کہ وہ اپنے لیے وہاں پر حکومت مقرر کرنے پر باقاعدہ امام حسین سے عرض کر رہے تھے، تو انہوں نے مکہ شریف کو حلال کیا. یہاں پر در حقیقت جن لوگ، یہ جو ابو مخنف ہے
کہانی نگار، قصہ نگار، ان لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت انتہائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو اس حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ان کی عداوت کیوں نہیں ہونی تھی؟ اس لیے عبداللہ کے ساتھ ان کی عداوت ہوئی تو انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں تراشی خراشی کہ انہوں نے امام حسین سے فرمایا کہ آپ بھی مکے میں رہ کر مکے کی حرمت کو حلال کر دیں، یعنی کہ در حقیقت دبے لفظوں میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا اعتراض کرنا مقصود تھا کہ امام حسین نے تو مکے کو حلال نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے حلال کر لیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں رہ کر حکومت اس لیے قائم نہ کی تاکہ مکے کی حرمت زائل نہ ہو۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے قریب بھی تو کہیں پر حکومت قائم کی جا سکتی تھی، اگر قائم ہی کرنی تھی تو مکے سے باہر نکل جاتے، لہٰذا کسی صحابی کے اوپر اعتراض کرنا ایسی روایات کو لے کر اور بالخصوص ابو مخنف کی گفتگو کو لے کر انتہائی دردناک کہانی ہے، انتہائی اذیت ناک مرحلہ ہوگا، لہٰذا انسان کا، مسلمان کا عقیدہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آئیے ہم اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ روایت ابو مخنف دو کوفیوں سے لے کر آ رہا ہے، ان دو کوفیوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے، ان دو کوفیوں نے دونوں کی گفتگو کو سنا، لیکن انہوں نے آ کر امام حسین کو کچھ نہیں بتایا کہ ہمارے پیچھے کیا بان رہا ہے۔ حالانکہ سامعین، ہم نے اپنی پچھلی قسطوں کے اندر آپ کے سامنے یہ بھی باتیں رکھی ہیں، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے کتنی دفعہ عبیداللہ بن زبیر سے اور عبیداللہ بن زیاد سے ادھر قتل و قتال کیا تھا۔ کیا ان دونوں کوفیوں نے امام حسین کو کچھ نہ بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے یہاں پر آ کر بھی باتیں چھپا کر رکھیں، اور یہ دونوں دشمن تھے حسین کے، اور یہ دونوں دشمن تھے عبداللہ بن زبیر کے۔ تو جو دونوں بندے ایسے ہیں ان کی روایتیں ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہی وہ کربلا ہے جسے ممبروں پر بیٹھ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے تو اہل بیت کی توہین ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھو نا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مینڈا حکومت کرے گا، تو وہ عبداللہ بن زبیر کو روک نہیں رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ عبداللہ بن زبیر تم حکومت ہی قائم کرنی ہے تو یہاں پر ہرگز قائم نہ کرنا، یعنی کہ گویا کہ حضرت امام حسین سے وہ ایسے الفاظ نکلوا رہے ہیں جس سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں فرق آئے۔ لہذا سامعین، ہم اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ مزید ان دونوں بندوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں شخصیات آپس میں گفتگو کرتی رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی گفتگو میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بالآخر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ دونوں بندے جو ہیں حضرت امام حسین کو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کوفہ میں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ امام حسین کوفے جا رہے ہیں اور یہ کوفہ سے ادھر آ رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، ان کے بڑے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خطوط ڈالے تھے۔ خطوط ڈالنے والے حج کرنے آگے ہیں، اور جن کو خط ڈالے جا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ روایت کا ذرا مزہ چیک کرو کہ روایت کس قسم کی ہے۔ ذرا آگے چلتے ہیں مزید ہم آگے۔ پھر ابو مخنف ایک روایت لے کر آ رہا ہے۔ وقال ابو مخنف حدثني الحارث بن كعب العوالبي عن عقبة بن سمعان قال لما خرج الحسين من مكة اعترض الرسول عمرو بن سعيد۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکلنے لگے تو اس وقت عمر بن سعید کے دستے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لیا، یعنی نائب مکہ تھا۔ یہ عمر بن سعید مکہ کے نائب تھے، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو، قافلے کو روک لیا۔ اس نے بھی یہ قافلہ بھیجا تھا، اس کے قافلے نے آ کر حسین کے قافلے کو روک لیا۔ علیہم اخوہ یحییٰ بن سعید، جو قافلہ عمر بن سعید کی طرف سے آیا تھا اس قافلے کے اوپر یحییٰ بن سعید امیر تھے۔ فقالوا له انصرف این ترید، انہوں نے یعنی کہ عمر بن سعید کی طرف سے آئے ہوئے قافلے نے حسین کے قافلے کو کہا کہ پھر جاؤ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ فابا علیہ ومطا، حسین نے ان کے قافلے پر انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، اور حسین وہی کر گزرے جو ان کے دل میں بات تھی۔ وتدافع الفریقان، اور دونوں ہی جتھوں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان مدافعت ہونے لگی، یعنی عمر بن سعید کے بھیجے ہوئے لشکر اس کے بھائی حسین کے قافلے کو روکنے لگے۔ حسین کا قافلہ ہٹ نہیں رہا تھا، ان کا قافلہ ان کو جانے نہیں دے رہا تھا، تو یہ آپس میں مدافعت شروع ہو گئی۔ وتضاربوا بالسیاط والعصی، ان دونوں کی لاٹھیوں سوٹوں سے آپس میں لڑائی بھی ہو گئی۔
ثم ان حسین و اصحابہ امتنعوا منہم امتناعا قویا، پھر اس کے بعد حسین اور ان کے جتنے قافلے والے تھے وہ سارے کے سارے دوسرے قافلے والوں پر غالب آ گئے، اور ان کو جو رکاوٹ وہ ڈال رہے تھے اس رکاوٹ کو دور کر کے یہ آگے بڑی طاقت کے ساتھ گزر گئے۔ ومد الحسین علی وجہہ ذلک، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ارادہ لے کر چلے تھے اسی کی سیر پر چلتے گئے۔ فنادوا، پیچھے سے اسی قافلے نے آواز دی، یا حسین، اے حسین، الا تتقی اللہ، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتخرج من الجماعتی، تم جماعت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وتفرق بین الامت بعد اجتماع الکلمت، اور تم امت کی اجتماع کو بعد اس کے کہ ان سب کے اجتماعی کلمات ایک ہو گئے تھے، ان میں اتحاد آ گیا تھا، وتفرق، تم ان میں تفرقہ ڈال رہے ہو۔ اے حسین، تم کیوں جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہو؟ کیوں تم امت میں تفرقہ ڈال رہے ہو؟ فتأول الحسین قول اللہ تعالی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ان کو جواب دیتے ہوئے تعویل فرمائی، لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، انتم بریئون مما اعمل، تم ہٹ جاؤ اس معاملے سے جو میں عمل کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں ہٹا ہوا ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ معزز سامعین، روایت آپ نے سن لی، تھوڑا سا اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ابو مخنف ہے، اس سے یہ روایت آئی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت جو مکے کے نائب تھے عمر بن سعید، اس نے پوری کوشش کی کہ حضرت حسین مکے کو نہ چھوڑ کر عراق کی طرف جائیں، وہاں فتنہ فساد ہے، اس کی طرف نہ جائیں۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے پھر اپنا وہاں پر تھوڑا سا طاقت کا استعمال بھی کیا۔ وہ طاقت کا استعمال اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے باقاعدہ عمر بن سعید نے اپنے بھائی کو بھیجا یحییٰ بن سعید کو، اور چند آدمی دیے اور کہا کہ جا کر ان کو بزور روکو کہ وہ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ لیکن بالآخر ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی، مڈبھیر بھی ہوئی، ہاتھ پانچا بھی چلا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کے قافلے والے نہیں رکے اور وہ زبردستی وہاں سے نکل گئے۔ ان کا یہاں سے زبردستی نکلنا اور پیچھے سے ان لوگوں کا پھر آواز دینا، ان کا یہ کہنا، حسین اللہ سے ڈرو، جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو، جب سارے ہی لوگ مشرق و مغرب کے یزید کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور ان سب کا کلمہ ایک ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ کا جماعت میں تفرقہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ تو آگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون۔ معزز سامعین، یہ ابو مخنف قصہ نگار، ڈرامہ نگار، اس کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ عمل دخل نہیں، نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے الفاظ بیان فرمائے، نہ کسی ثقہ راوی نے سنے، نہ ہم تک پہنچے۔ ہم تک جو الفاظ پہنچے ہیں ابو مخنف کی کارستانی سے پہنچے ہیں، اور ابو مخنف حالق تاصف بندہ ہے، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، وہ باتیں یقیناً قابل قبول ہیں جن باتوں میں یہ یزید کی تائید میں باتیں لے جاتا ہے اور وہاں پر اہل بیت کی شان کو ہٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بندہ دشمن تھا یزید کا، تو ظاہر ہے کہ جو دشمن اپنے دشمن کے بارے میں بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، وہ تو قبول کی جائے گی۔ لہٰذا ابو مخنف کا یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا، آئندہ چل کر ابھی اسی قسط میں ایک روایت آئے گی جو اس روایت کا رد کر دے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ قال ثم ان الحسين مر بتنعيم فلقي بها عيرا قد بعث بها بحير بن ريسان الحميري بحير بن ريسان الحميري نائب اليمن الى يزيد بن معاوية۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابو مخنف کہتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنعیم سے گزرے، یعنی کہ مقام تنعیم جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہاں سے آپ گزرے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر یمن سے آتا ہوا قافلہ ان کو ملتا ہے۔ وہ قافلہ بھیجنے والا کون تھا؟ بحیر بن ریسان تھا۔ بحیر بن ریسان حمیری یمن کا نائب تھا، اس نے یہ قافلہ بھیجا تھا اور یہ قافلہ جا رہا تھا یزید بن معاویہ کی طرف۔ اس قافلے کے اندر خراج کا سامان تھا، اس قافلے کے اندر وہ تمام اموال تھے جو کہ اس وقت خلیفہ کے دربار میں سلاطین یا امارا بجوایا کرتے تھے۔
تو یہ ایک باقاعدہ ساز و سامان سے لدا ہوا قافلہ تھا۔ وہ کہتا ہے ابو مخنف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اس قافلے کو قابو کر لیا۔ وَوَرَسٌ وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ، اس کے اندر طرح طرح کے کپڑے ملبوسات تھیں۔ فَأَخَذَهَا الْحُسَيْنُ، حسین نے اس قافلے کو پکڑ لیا۔ وَانْطَلَقَ بِهَا، اور اس قافلے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وَاسْتَأْجَرَ أَصْحَابَ الْجَمَالِ عَلَيْهَا، اور جو اس قافلے کو لے کر جا رہے تھے اونٹوں والے، ان کو معاوضہ دے دیا، پیسے دے دیے، إِلَى الْكُوفَةِ، کوفہ تک جانے کے لیے۔ وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ اجرتہم، یعنی کہ ان سے پہلے تو واستاجر اصحاب الجمال سے اجرت طے کی، اور اب ودفع الیہم اجرتہم، ان کو ان کی اجرت دے دی۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بات کا ٹکڑا مکمل ہو گیا۔ یہ بھی ابو مخنف سے بات آ رہی ہے۔ اس نے یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی کہ امام حسین نے پوری طاقت کے ساتھ یزید کا قافلہ روک لیا، وہ قافلہ جو یزید کے دربار میں جا رہا تھا، یعنی کہ خلافت میں جا رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر مساکین، غرباء، فقراء اور بیت المال کا مال تھا، اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذلہ حرب کر گئے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے کو اپنے ساتھ جو ہے وہ عراق کی طرف لے گئے۔ اچھا، ادھر کہتے یہ ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب انہیں شہید کیا گیا وہ بے آب و دانہ تھے۔ میں کہتا ہوں جس کربلا کو تم لوگ پڑھ کر کہتے ہو کہ حسین اس وقت بھی آب و دانہ تھے، میں یہاں پر چیلنج پیش کر رہا ہوں کہ یہی وہ کربلا ہے جس کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک قافلہ جو یزید کا تھا اناج سے بھرا ہوا اس کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ تو کیا وہ ایک ماہ کے اندر اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کا سارا ختم کر ڈالا؟ امام حسین کو علم نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں خروج کرنے کے لیے اور حالت جنگ کے اندر مال کو جمع کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لشکریوں کے لیے کھانا کم نہ پڑ جائے؟ تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ کیا امام حسین جو ایک مضبوط سپہ سالار نہیں تھے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لڑنے کی مہارت نہیں تھی؟ ارے تم لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ جو مذاق کیے ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یہ کس طریقے کا ظلم اور زیادتی ہے کہ اہل بیت کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بے آبودانہ شہید کیا گیا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ سارا آبودانہ اکٹھا کر کے لے گئے، یعنی کہ وہ اتنا بڑا قافلہ تھا جو یمن سے سالانہ خراج، یا میرا خیال ہے کہ ششمائی خراج لے کر آ رہا تھا۔ تو بہرحال ہے جو بھی خراج لے کر آ رہا تھا، مال لے کر آ رہا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ فقراء مساکین کے مال تھے جو خلیفہ دربار خلیفہ کے پاس جانے تھے۔ ادھر سے پھر باقاعدہ وہاں کے مفتی اور قاضی اور علماء جو اس دور کے تھے، یعنی کہ صحابہ و تابعین جو تھے، ان کے فیصلے کے مطابق پھر اس مال کو آگے تقسیم کیا جاتا تھا۔ خیر، اگر مجھے کوئی شخص کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قافلے کو روکا اور آپ کا یہ حق تھا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی دیر تک یہ حق نہیں بنتا جتنی دیر تک کوئی شخص اپنے امیر سے اجازت نہ لے لے۔ جیسا کہ ایک روایت اسی طرح کی امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی متعلق بھی ملتی ہے کہ ان کے دور حیات میں بھی حضرت امام حسین نے قافلہ روکا تھا۔ تو جس وقت انہوں نے قافلہ روکا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کو لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کا قافلے کو روکنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر فقراء مساکین کا ساز و سامان تھا۔ اگر آپ مجھ سے اجازت لے لیتے تو میں آپ کو اجازت دے دیتا، تو پھر میں آپ کے حوالے کر دیتا۔ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اگر خلیفہ اجازت دیتا تو پھر جتنا ساز و سامان تھا خلیفہ اپنی طرف سے جو خلیفہ کے پاس مزید سامان تھا اس میں پھر وہ اس کا بدل جو ہے ادا کرتا۔ لہٰذا معزز سامعین، ایسی روایتیں قبول کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ثم ساق ابو مخنف باسناد الاول، پھر ابو مخنف اپنی پہلی سند کے ساتھ اپنی مزید گفتگو کو جاری کرتا ہے۔ کہتا ہے ان الفرزدق، اب یہ فرزدق کی بات آ گئی، وہ فرزدق شاعر کی بات آ گئی۔ لقی الحسین فی الطریق، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات فرزدق کی ہوتی ہے۔ فرزدق کی ملاقات راستے میں امام حسین سے ہوتی ہے۔ فسلم علیہ وقال له اعطاک اللہ سؤلک واملک فیما تحب،
اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے حسین اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ مانگتے ہیں، اور اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کی ملکیت عطا فرمائے۔ فَسَأَلَهُ الْحُسَيْنُ عَنْ أَمْرِ النَّاسِ وَرَاءَهُ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے پوچھا کہ لوگوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے جو اس کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو کوفہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کن حالات میں ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں اس وقت میرے متعلق۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے پوچھا۔ فقال لهم، فرزدق نے عرض کیا قلوب الناس معک، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وسیوفہم مع بنی امیہ، اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ والقضاء ينزل من السماء، اور فیصلہ آسمان سے نازل ہو چکا ہے۔ واللہ یفعل ما یشاء، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ فقال له، حضرت حسین نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی امر ہے، اللہ ہی کا امر ہے۔ یفعل ما یشاء، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وکل یوم ربنا فی شأن، ہر دن ہمارے رب کی الگ تھلگ شان ہے۔ ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ، اگر قضا نازل ہو چکی ہے تو ہم اسی کو پسند کریں گے اور اللہ رب العزت کی اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں گے۔ وہو المستعان علی اداء الشکر، ہم اس کے شکر ادا کریں گے تو وہی ہمارا مددگار ہوگا، وہی مستعان ہے، وہی مددگار ہے علی اداء الشکر، شکر کے ادا کرنے پر۔ وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَعْتَدِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتَهُ، اگر قضا حائل ہو گئی رجا کے درمیان میں، رجا نہ مل سکی، قضا حائل ہو گئی، تو پھر من کان الحق، جو چیز حق ہے اسی کی نیت پر کر کے ہم ڈٹے رہیں گے، اس حق سے لم یعتدی، پھرنے والے نہیں ہے۔ وَتَقْوَى سَرِیرَتَهُ، اور تقوی جو ہے وہ بستر ہے، بس۔ ثم حرک الحسین راحلتہ وقال، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے کو حرکت دی اور کہا السلام علیکم، ثم افترقا، پھر حسین جدا ہو گئے اور فرزدق بھی جدا ہو گیا۔ معزز سامعین، یہ روایت بھی آپ نے سن لی، یہ بھی ابو مخنف کے حوالے سے روایت آئی ہے، تھوڑا سا اس پر بھی ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں سے نکلنے لگے تھے، ایام حج تھے، لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، ترویہ کے دن تھا، اور وہاں پر آئے ہوئے کوفیوں سے امام حسین نے تو کچھ نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں پوچھی۔ ابھی ہم نے 2 کوفیوں کا ذکر پیچھے ذکر کیا ہے، امام حسین نے ان سے تو کچھ نہیں پوچھا، لیکن یہاں پر فرزدق کی بات لے آیا، کیونکہ فرزدق ایک بڑا مشہور بندہ تھا، تو فرزدق کو اس لیے اس کے اندر گھسیٹ کر لے آیا یہ ابو مخنف، تاکہ پتہ چلے کہ فرزدق نے کیسے کیسے اشعار اہل بیت کی شان میں کہے ہیں، اور فرزدق کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرزدق کی اس ملاقات کے بارے میں بار بار کئی خطیبوں نے بیان کیا، کہا جی اس کی ملاقات امام حسین سے ہوئی، اس نے کہا امام حسین کو اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ مانگتے ہیں وہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو پسند ہے وہ عطا فرمائے۔ تو امام حسین نے پوچھا فرزدق سے کہ تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ فرزدق نے کہا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں پر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حسین نے فرمایا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لو بھائی مجھے بتاؤ، اس کا مطلب ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قتل ہونے جا رہے ہیں، بھی صاف مطلب تو یہی ہے، بھی سارے کوفیوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کیا مطلب کہ محبت آپ سے کریں گے پر تلوار ادھر چلائیں گے جہاں بنو امیہ کہیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی کم عقلی تھی، معاذ اللہ، کو دشمن کو پہچان نہ سکے اور وہ کہہ گئے کہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہو، پھر بھی امام حسین چلتے گئے۔ افسوس ہے یار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو یار، ایسی باتیں منسوب کرتے ہو کہ امام حسین خود اپنی قتل گاہ تک جا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر قتل گاہ تک جا رہے ہیں، یعنی کہ خود خوشی کے یہ مترادف ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین، یہ باتیں کھولنا اس لیے ضروری ہوا تاکہ آپ کو پتہ چلے
کہ ایسی ایسی باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اسی لیے ہمارے سلف صالحین نے فرمایا کربلا سننا سنانا پر اپنا حرام ہے. کیوں بھائی اصل واج یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, یہ گفتگو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وَسُيُوفُهُمْ مَعَ بَنِي أُمَيَّةَ تھا کہ اہل عراقیوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا. تو اب افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلے سے پتہ امام حسین تصدیق کر رہے ہیں تو پھر جانا اس لیے وہاں پر کس کے لیے ہوا. پھر یہ بات چھوڑ دو نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط پڑھ کر وہاں پر گئے اور انہوں نے خطوط کے اوپر حسین کو بلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کو حجت بنا کر گئے. پھر اس بات کو چھوڑ دو, یہ کیوں کہتے ہو؟ ایسا مت کہو, کیونکہ تمہیں جب پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ میں نے وہاں پر قتل ہونا, تو خطوط پڑھ کر تو حسین گئے نہیں ہیں. حسین تو پھر گئے کہ جی میں نے قتل ہونا وہاں پر, اس روایت کے مطابق تو میں قتل ہونے جا رہا ہوں. افسوس کی بات ہے یار, افسوس کی بات ہے میرے پیارے محترم بھائیو. ایسی بات نہیں ہے, در حقیقت ایسی باتیں تراش خراش کر اہل بیت کی طرف منسوب کی گئی ہیں. خیر, تو اس کے بعد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا بستر تقوی ہے اور اسی پر ہم کاربند ہیں, اگرچہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ بھی ملے لیکن ہم اسی پر رہیں گے. اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فتوے کا ذکر نہیں کیا, تقوی کا ذکر کیا. اب اس بات کی اس جملے کو ہم رکھیں تو جس بندے نے کربلا بنائی اسے بڑا معلوم تھا کہ اگر میں یہاں پر فتویٰ لکھ دوں گا تو میری بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اس نے یہاں پر تقوی کا لفظ لکھا کیونکہ فتویٰ یہ ہوتا ہے جس کی شریعت اجازت دے اور وہ کرنا واجب ہو جائے, اور فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن وہ تمام پر کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ اس بندے پر کرنا بھی واجب نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہوگا, بہت زیادہ وہ آگے گزر جائے گا. تو بھائی یہاں پر تقوی کا ذکر کیا, گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی حکومت کو تقوی کی بنا پر گرانا چاہتے تھے کہ امام حسین خود کو یزید سے افضل سمجھتے تھے اور یزید کو مفضول نہ کہ یزید کو مردود سمجھتے تھے. تو یہ بات اگر تسلیم کی جائے تو ماننے والی بنتی ہے. پھر واقعتا نہیں امام حسین کا تقوی یزید کے تقوی سے کئی 100 گنا لا تعداد درجے اعلیٰ, سبحان اللہ. لہٰذا ثابت ہوا کہ بعض اوقات دشمنوں کے منہ سے بھی سچی بات نکل ہی جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو حرکت دی اور آگے چلے گئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ فرزدق کے ساتھ کس دن کی ملاقات ہے؟ کیا فرزدق نے یہ نہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا ہوا ہے؟ مسلم بن عقیل وہاں پر جا کر عبید اللہ بن زیاد کے خلاف محاذ آرائیاں کر رہے ہیں. فرزدق نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ وہاں پر یہ ہو چکا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزدق نے سب کچھ چھپا دیا. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کا جانا کوفے میں مشکوک ہے, ثابت نہیں ہوتا. آگے چلیے. ثم افترقا, پھر یہ دونوں جدا ہو گئے. آگے روایت آ رہی ہے ہشام بن کلبی سے. وقال ہشام بن کلبی ان عوانة بن الحکم ان لبطة بن الفرزدق. ہشام بن کلبی عوانہ بن حکم سے روایت کرتا ہے, وہ لبطہ بن فرزدق سے روایت کرتا ہے, فرزدق کے بیٹے لبطہ سے. ان ابیہ, اور وہ اپنے والد فرزدق سے روایت کرتا ہے. قولا, کہتا ہے حججت بأمی فبینما انا اسوق بها بعیرها حین, کہتا ہے حججت بأمی, میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا. فبینما انا اسوق بها بعیرها, اس دوران کہ میں اپنی والدہ کی سواری کو ہانک رہا تھا. حین دخلت الحرم فی ایام الحج, جب میں حج کے دنوں میں حرم میں داخل ہوا. وذالک سنۃ 60, یہ سن 60 کی بات ہے. اذا لقیت الحسین خارج من مکہ معه اسیافه و اطراسه, جب کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خارج مکہ ملا اور حسین کے ساتھ تلواریں بھی تھی اور ڈھالیں بھی تھیں. فقلت له, میں نے حسین سے عرض کیا, بی ابی و امی یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے, میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. ما اعجلک عن الحج, آپ حج سے کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اب حج کیوں کر نہیں جا رہے, اب حج سے پہلے ہی کیوں جلدے جا رہے ہیں؟ فقال,
حسین نے فرمایا لو لم اعجل لاخذت، اگر میں جلدی نہ کروں تو یہاں پکڑا جاؤں گا. ثم سألنی ممن انت، پھر مجھ سے پوچھا تو کون ہے. فقلت، میں نے کہا امرؤ من العراق، میں عراق سے کوئی ایک فرد ہوں، عراقیوں کا ایک بندہ ہوں. فسألنی عن الناس، حسین نے مجھے لوگوں کے بارے میں پوچھا. فقلت له، میں نے کہا القلوب معک والسیوف مع بنی امیہ، دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. وذکر نحو ما تقدم، اور وہ ساری باتیں ذکر کی جو ابھی ہم نے آپ کو پچھلی روایت میں سنائی ہیں. معزز سامعین، یہ روایت آگے ہشام بن کلبی سے آ گئی، جو کہ قصہ نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار انسان ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے تک پہنچی ہے فرزدق کے بیٹے سے، کہ فرزدق کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے پیو فرزدق نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی والدہ کو لے کر حج کرنے کے لیے گیا، میں سواری ہانک رہا تھا اپنی والدہ کی، راستے میں مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. جب مجھے راستے میں ملے تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ حسین جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ امام حسین کے پاس تلواریں بھی تھیں، ڈالیں بھی تھیں. یعنی کہ فرزدق یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے. آپ کسی امن کی غرض سے نہیں جا رہے تھے، آپ تختہ پلٹنے کی غرض سے اور حکومت حاصل کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، یعنی کہ تخت حاصل کرنے جا رہے تھے. اب آج کے دور میں جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت حاصل کرنے جا رہے تھے یا کرسی کی خاطر جا رہے تھے، تو لوگ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے، یہ امام حسین کی توہین ہے. تو میرا بھائی، ایسی روایتیں جو آپ اپنی کتابوں میں آپ کے راویوں نے لکھ دی ہیں، تو اگرچہ وہ اہل سنت کی کتابوں میں، لیکن راوی تو انہی کے ہیں نا، مخالفین کے. کیا ان کو یہ بات پڑھ کر سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بڑے تو یہی الفاظ لکھتے آئے ہیں کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالیں اور تلواریں لے کر گئے تھے. خیر، لیکن معزز سامعین، یہاں پر اس بندے کا بتانے کا مقصد تو یہی تھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کبھی وہ کہیں بھی جاتے تو اپنے ساتھ اسلحہ ضرور رکھتے تھے. ان کا اپنے ساتھ ڈالیں یا تلواریں رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑنے ہی جا رہے تھے، کوئی اور بھی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، بطور تحفظ کے بھی رکھا جاتی تھی، کیونکہ کیا پتہ کہ کہاں پر دشمن سامنے آ جائے اور محاذ آرائی شروع ہو جائے. لہٰذا آگے فرزدق کہتا ہے کہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ حج میں جلدی کیوں کرتے جا رہے ہیں اور کیوں جلدی جا رہے ہیں حج سے؟ امام حسین نے فرمایا کہ اگر ہم جلدی نہ کریں تو یہیں پکڑ لیے جائیں گے. افسوس، امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کروں تو مجھے یہاں پر پکڑ لیا جائے گا، یعنی گویا کہ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے کہ یزید کی حکومت مجھے یہاں پر پکڑ لے گی. میرا بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے مدینے میں بھی نہیں پکڑے جا سکتے تھے، کیونکہ مدینے میں امام حسین کے چاہنے والے سبحان اللہ تعداد، مکے میں حسین کے چاہنے والے لا تعداد ہے. سبحان اللہ، اللہ کے بندے، وہاں پر پکڑا جانا تھا. آگے چل کر اور پچھلی قسط کے اندر ہم نے وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں یہ آ رہا ہے کہ عمر بن سعید نے بذات خود کہا تھا حسین آپ کے لیے بر ہے، نیکی ہے، آپ کے لیے صلہ رحمی ہے، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، آپ تشریف لے آئیں واپس. آج بھی آگے وہ روایت آ رہی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، پھر اس بات کو لینا کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ پھر تو ہم پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، مجھے قابو کر لیا جائے گا، یعنی کہ گویا کہ اتنا لمبا سفر ہے مکے سے لے کر عراق تک کا، راستے میں کہیں قابو نہیں ہونا. اگر قبضہ کیا جانا تھا امام حسین پر تو وہ مکے میں ہی کیا جانا تھا. افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے ایسی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی گئی. افسوس ہے یار. چلیں آگے مزید ہم چلتے ہیں. وہ باقی اس نے وہ ساری باتیں وہی کہی ہیں کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. قال الفرزدق، فرزدق نے کہا وسألت الحسین عن اشیاء وعن المناسک، کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ چیزوں کے بارے میں اور حج کے مناسک کے بارے میں پوچھا. فاخبرانی بها، تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں معلومات دیں کہ اس طرح سے یہ مسائل ہیں، ان کے یہ جوابات ہیں. قال وَإِذَا هُوَ ثَقِيلُ اللِّسَانِ مِنْ بِرْسَامٍ، یہ جو راویہ ہشام بن کلبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت یہ فرزدق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا اس وقت فرزدق کی زبان کچھ باری تھی برسام کی وجہ سے، اس کو بیماری تھی برسام کی لگی تھی. کان اصابہ بالعراقی، اس کو عراق میں برسام ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ رسام کی بیماری کی وجہ سے اس کی زبان جو ہے
وہ سخت اس وقت ہو گئی تھی۔ پھر فرزدق کہتا ہے کہ ثم مضیت فاذا فسطاط مضروب فی الحرم، پھر میں چلتا گیا اور میں حرم میں جب داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک خیمہ نصب ہوا دیکھا، حرم کے اندر میں نے ایک خیمہ گارے ہوئے دیکھا۔ وہیئتہ حسنۃ، اس کی حیت بڑی خوبصورت تھی، وہ خیمہ بڑا خوبصورت تھا۔ فَإِذَا هُوَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاص، وہ خیمہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا خیمہ تھا۔ فَسَأَلَنِي، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، عمر بن عاص نے مجھ سے، عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھ سے پوچھا۔ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي لَقِيتُ الْحُسَيْن، میں نے انہیں خبر دی کہ میں امام حسین سے ملا ہوں۔ فَقَالَ، تو انہوں نے فرمایا، فَهَلَّا اتَّبَعْتَهُ، کہ تو نے پھر ان کی اتباع کیوں نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا گیا؟ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ لَا يَحِيكُ فِيهِ السِّلَاحِ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو تمام اسلحہ تھا جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام اسلحے کو ترجیح نہیں دیتے۔ ولا يجوز فيه ولا في اصحابه، اور نہ ہی اسلحے کو ترجیح دینا ان کے لیے جائز ہے اور نہ ان کے اصحاب کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلحے کو ترجیح نہیں دی، یعنی کہ پیچھے اس نے ڈالوں کا ذکر کیا، فلاں چیز کا ذکر کیا نا، ان کے پاس تلواریں تھیں، یہ تھی، تو آگے چل کر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا مقصد جو تھا وہ وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا مقصد ان کا نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے ساتھیوں کا یہ سارا کچھ تھا۔ تو فندم الفرزدق وہم ان یلحق به، تو فرزدق اس وقت نادم ہوا، افسوس ہوا اسے کہ یار مجھے تو امام حسین کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ گویا کہ یہاں سے فرزدق یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس وقت اس لیے امام حسین کے ساتھ نہیں گیا کہ کہیں میں امام کے ساتھ چلا جاؤں اور مجھے بھی وہاں پر، کیونکہ ان کے ساتھ تو تلواریں ہیں، ڈالے ہیں، تو مجھے بھی لڑنا پڑے گا، تو پھر میں کیسے لڑوں گا؟ تو فرزدق نے اپنی موت کے ڈر سے، اپنے قتل کے ڈر سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ جب اب اس کو یہاں پر آگے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی ان کا مقصد لڑنا جگرنا نہیں تھا، تو پھر وہ کہتا کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا۔ معزز سامعین آگے چلیے، کہتا ہے وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ مَقَالَةِ ابْنِ عَمْرَ، کہ ان کے دل میں عبداللہ بن عمر بن عاص کا جو گفتگو تھی ان کے دل میں اس نے جگہ لی۔ ثم ذکرت الانبیاء وقتلهم فصدنی ذلك عن اللحاق به، پھر میں نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، ان کے قتل کا ذکر کیا۔ فصدنی ذلك عن اللحاق به، تو جو چیز میرے اندر گھر کر گئی تھی نا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا اگر وہاں پر وہ جائیں گے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اس قدر طاقت والا قافلہ نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر باقاعدہ فوجوں کا مقابلہ کر سکتا۔ تو میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ انہیں تو شہید کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو یاد کیا تو میرے دل نے تھوڑی ڈر سے بندھائی، کوئی بات نہیں ہے، انبیاء بھی تو شہید ہوتے آئے ہیں۔ فلما بلغه انه قتل لعن ابن عمرو، کہتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس وقت اپنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ وکان ابن عمرو، اور ابن عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے تھے، یقول فرماتے تھے، واللہ اللہ کی قسم، لا تبلغ الشجرۃ ولا النخلۃ ولا الصغیر حتی یبلغ هذا الامر، اللہ کی قسم کوئی درخت، کوئی نخلا، کوئی بھی درخت، کوئی جنگل، کوئی بیابان، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا کہ اس تک یہ واقعہ کربلا پہنچ کر ہی رہے گا۔ وَيَظْهُرُ حَتَّى يَبْلُغَ هَذَا الْأَمْرَ وَيَظْهُرَ، اور یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ عَمْرُ بِقَوْلِ لَا يَحِيكُ فِيهِ الصَّلَاحِ، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول کہ لا يحيك فيه الصلاة، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلحہ وغیرہ کو ترجیح نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے السلاح الذي لم يقدر ان يقتل به، کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ ان پر آئی ہوئی تقدیر کو ٹال نہیں سکے گا۔ وقیل غیر ذلك وقیل اراد الحزل بالفرزدق، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں،
کوئی اور مراد تھی اس جملے سے، اور بعض نے کہا ہے کہ ارادل حزلہ کہ بالفرزدق، کہ یہ فرزدق کے ساتھ مزاق کرنا تھا، یہ بات کہہ کر عبداللہ کا فرزدق کو مزاق کرنا تھا۔ معزز سامعین، یہ بھی بات آپ نے سن لی، یہ بھی بات فرزدق سے ہی ابھی تک چل رہی ہے۔ فرزدق جو ہے ان سے ملاقات کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اور انہیں بتاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی جو ان سے گفتگو ہوتی ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اب یہاں سے مزید آگے چلتے ہیں ہم۔ قالوا ثم سار الحسين لا يلو على شيء حتى نظر ذات عرق۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چلتے گئے یہاں تک کہ آپ ذات عرق میں پہنچ گئے، یعنی ذات عرق جہاں پر اہل عراق والے احرام باندھتے ہیں وہاں پر آپ تشریف فرما ہوگے، اس جگہ پر آپ پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو قال ابو مخنف، پھر ابو مخنف اپنی ایک لمبی چوڑی بات لے کر آ رہا ہے، اور وہی ابو مخنف جو قصہ نگار، ڈرامہ نگار اور بڑا پکا شیعہ بندہ ہے، رافضی قسم کا بندہ ہے، وہ اب یہاں پر اپنی گفتگو لے کر آ رہا ہے۔ کہتا ہے فحدثني الحارث بن كعب الوالبي عن علي بن الحسين بن علي، کہتا ہے حارث بن کعب والبی نے مجھے بتایا اور اس نے امام زین العابدین سے اس روایت کو لیا۔ قال لما خرجنا من مکہ، کہ جس وقت ہم مکہ سے نکلے تو اس وقت عبداللہ کتب عبداللہ بن جعفر الى الحسین مع ابنیہ عونی و محمد، کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مکے سے کوفہ کی طرف کوچ کرے گئے، ہم مکے سے کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت سے ہیں انہوں نے اپنے دو بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ ایک خط لکھ کر حسین کی طرف بھیجا۔ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَمَا انصرفت حَتَّى تَنظُرَ فِي كِتَابِ هَذَا، اس خط کا عنوان یہ تھا کہ اما بعد میں آپ کو اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر عرضی پیش کرتا ہوں اے حسین کہ جب آپ میرے اس خط کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو آپ یقیناً واپس تشریف لے آئیں۔ فَإِنِّي مُشْفِقٌ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي تَوَجَّهْتَ لَهُ أَن يَكُونَ فِيهِ حَلَاكُكَ وَإِسْتِصَالُ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ فَإِنِّي مُشْفِقٌ عَلَيْهِ، میں حسین آپ پر مہربان ہوں، میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ پر مہربانی کر رہا ہوں کہ آپ اس طرف متوجہ ہو چکے ہیں جہاں پر آپ کی ہلاکت ہے اور جہاں پر اہل بیت کے استئصال کیا جائے گا۔ ان ہلاکتا یوم، اگر آپ کو آج کے دن شہید کر دیا جاتا ہے، طوفی نور الاسلام، اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ فإنک علم المہتدین، آپ ہدایت کے علم ہیں، جھنڈے ہیں، نشان ہیں۔ ورجاء المؤمنین، اور آپ مومنین کے لیے امید گاہ ہیں۔ فلا تعجل بالسیر فإنی فی عصر کتابی، آپ آگے نہ بڑھیے، آپ جلدی نہ کیجئے، جب بھی میری کتابچہ میرا خط پڑھیں تو مجھے میری کتابچے کو، میرے خط کو ترجیح دیں۔ والسلام۔ معزز سامعین، یہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ابو مخنف باحوالہ امام زین العابدین سے روایت لے کر آ رہا ہے۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ہماری اہل بیت میں سے عبداللہ بن جعفر نے ایک خط لکھا اور وہ خط اپنے بیٹے اون محمد کے ہاتھوں بھیج دیا اور کہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں آپ کے لیے مہربان ہوں، میں آپ کا مشفق ہوں، میں آپ سے شفقت سے پیش آنے والا ہوں۔ اور یہ جعفر طیار کے بیٹے کہہ رہے ہیں، گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچے کے بیٹے آپ کے بھی بھائی لگتے ہیں، اور یہ آپ کے بھائی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ کا مشفق ہوں، برائے مہربانی آپ جس طرف تشریف لے جا رہے ہیں وہ ہلاکت گاہ ہے، وہاں پر آپ کا استئصال کیا جائے گا، آپ کی اہل بیت کو وہاں پر ذلیل و خوار معاذ اللہ کیا جائے گا، اور اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، اور آپ ہدایت کے جھنڈے ہیں، آپ نے لوگوں کو رشد و ہدایت جاری کرنی ہے، لہٰذا آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں، اور جب بھی میرا خط آپ پڑھ لیں مہربانی فرمائیں، مجھے ترجیح دیں، میری طرف واپس تشریف لے آئیں، اپنی بات سے رجوع فرما لیں۔ والسلام۔ ثم نهض عبداللہ بن جعفر الى عمرو بن سعید نائب مکہ،
پھر یہ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعید نائب مکہ کے پاس جاتے ہیں. فقال له، اس کو کہتے ہیں اکتب الی الحسین کتابا تجعل له فیہ الامان، تجعل له فیہ الامان، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط لکھ دے، اس خط کے اندر امان ہو. وتمنیہ فیہ البر والصلہ، اور اس میں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی اور صلہ رحمی کی تمنا دلائیں. وتوفق له فی کتابک، آپ اپنی اس کتابچے میں اس خط کے اندر اس بات کو پکا کریں. وتسألہ رجوع، اور آپ ان سے واپس آنے کا سوال کریں. لعلہ یطمئن الی ذلک فیرجع، شاید کہ آپ ان سے سوال کریں اور وہ مطمئن ہو جائیں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد سے رجوع فرما لیں. فقال له عمر، تو عمر نے، یعنی کہ جو نائب مکہ تھا یزید کی طرف سے، انہوں نے کہا اکتب عنی ما شئت، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ لکھوا لیں جو آپ چاہتے ہیں. واتینی بھی حتی اختمہ، پھر آپ جو لکھوا کر میرے پاس لے آئیں گے میں اس کے اوپر مہر لگا دوں گا. فکتب ابن جعفر علی لسان عمر بن سعید، عمر بن سعید کی زبان سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا خط لکھوا لیا. ما اراد عبداللہ، وہ سب کچھ اس خط کے اندر لکھا گیا جو حضرت عبداللہ نے چاہا. ثم جاء بالکتاب الی عمر، پھر وہ خط عمر کی طرف آتا ہے، وہ خط ثم جاء بالکتاب الی عمر، عمر کی طرف اس خط کو حضرت عبداللہ لے آتے ہیں. فختمہ بخاتمہ، تو وہ اپنی انگوٹھی سے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. وقال عبداللہ لعمر بن سعید، اور عبداللہ عمر بن سعید سے کہتے ہیں ابعث معی اخاک، آپ میرے ساتھ اپنا بھائی بھیج دیجئے. فبعث معه اخاہ یحییٰ، تو عمر بن سعید اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج دیتا ہے. فانصرف حتی لحق الحسین، اور یہ دونوں ملتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی کہ عبداللہ بن جعفر اور یہاں پر یحییٰ، یہ دونوں شخص امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں. فقرأ علیہ الکتاب، ان کے پاس جا کر خط کو پڑھتے ہیں. فابى ان يرجع، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپسی کرنے پر انکار فرما دیتے ہیں، رجوع کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. وقال، فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وقد امرنی بامر وانا ماض لہ، مجھے حضور نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں. فقال، ان دونوں شخصوں نے کہا کہ وما تلک الرؤیا، وہ خواب کیا ہے، ہمیں بتائیے. فقال، تو حضرت حسین نے فرمایا لا احدث بها احدا حتى القی بربی عز وجل، میں یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تاکہ میں اللہ رب العزت سے ملاقات کر لوں، یعنی شہید ہو جاؤں. معزز سامعین، یہ روایت پہلے تو ابھی پچھلا حصہ آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا تھا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، اون اور محمد کے ساتھ. اون اور محمد کے ساتھ خط بھیجا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اب اسی روایت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ عبداللہ بن جعفر بذات خود عمر بن سعید کے پاس جاتے ہیں جو نائب مکہ تھا. اس کو جا کر کہتے ہیں کہ بھائی تو کوئی ایسا خط لکھ کہ اس خط سے امام حسین مطمئن ہو جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اجتہاد کر رہے ہیں یا جو وہ ارادہ کر چکے ہیں اس ارادے کو چھوڑ کر رجوع فرما لیں. لہٰذا تو ایسا کر کہ اس خط کے اندر اس طرح کے الفاظ لکھ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر تمنا دلائے، اس کے اندر تو امام حسین کو نیکی کی بات عرض کرے کہ میں آپ سے نیکی کروں گا، میں صلہ رحمی کروں گا، اور اس کے اندر ہر بات کو پکا کر دے اور ان سے صرف رجوع کا مطالبہ کر کہ وہ عراق نہ جائیں، ان کی جان کا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ عمر بن سعید نے عبداللہ بن جعفر سے عرض کیا آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ جو کہیں میں لکھنے کو تیار ہوں، اب سب کچھ لکھ لیں، لے آئیں میرے پاس، میں اس کے اوپر انگوٹھی سے مہر لگا دوں گا، جو کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ جائیں. تو معزز سامعین، یہاں پر پھر حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے بذات خود خط لکھواتے ہیں اور عمر بن سعید سے مہر لگواتے ہیں. پھر عمر بن سعید سے عرض کرتے ہیں کہ اب آپ میرے ساتھ اپنا بھائی بھی بھیج دیں تاکہ امام حسین کو پتہ چلے کہ عمر بن سعید کا بھائی یحییٰ بھی میرے ساتھ آیا ہے. تو گویا اہل بیت کے یہ عظیم فرد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد محترم کا لقب طیار ہے، جو شہید ہوئے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کا لقب عطا فرمایا کہ جنت میں اڑ رہے ہیں ان کے والد، سبحان اللہ، ان کے بیٹے حسین سے عرض کر رہے ہیں، اور وہ خط لے کر گئے ہیں اور جا کر وہ خط پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں میں رجوع نہیں کروں گا۔ معزز سامعین، پہلی روایت جو ہم نے کہی تھی کہ یحییٰ بن سعید ایک قافلہ لے کر آئے تھے امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے، اور ڈنڈوں سوٹوں اور لاٹھیوں سے وہاں پر بوچھار ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ہم اس بات کو مانیں تو وہ بات مردود، کیونکہ بھئی ادھر لاٹھی سوٹے چل گئے اور ادھر آپ دوبارہ یحییٰ بن سعید خط لے کر آ رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ لاٹھی سوٹوں والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، یہ جو اب بات چل رہی ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ آتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 خط بیچے گئے ہوں۔ پہلی دفعہ خط عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹوں کے ذریعے بھیجا ہو، انہوں محمد کے ذریعے سے، اور دوسرا خط آپ بذات خود لے کر آئے ہوں تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ممکن طریقے سے ہم راضی کر لیں کہ وہ متفق ہو جائیں۔ یاد رہیے گا معزز سامعین کہ عبداللہ بن جعفر نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ بیعت پر قائم رہے اور انہوں نے بیعت نہیں توڑی، اور وہ جماعت کے ساتھ تھے۔ تو معزز سامعین، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ تو آگے اس روایت کے اندر یہ آ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ خواب کرنے کا حکم دیا ہے، میں وہ خواب کر کے ہی رہوں گا۔ تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس خواب کو چھپا دیا۔ معزز سامعین، ایک خواب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا وہ کیسا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا، لیکن یہ بات ضرور ایک قابل غور بات ہے کہ بھائی صرف ایک خواب کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفے کی طرف چلے جانا یہ بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو پھر وہ خواب کیا تھا اس کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ تو کسی خواب کی بنا کے اوپر یزید کا تخت پلٹنے چلا جانا اور اس خواب کا اظہار بھی نہ کرنا یہ بہت بڑا سوال قائم کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے کوفے جا رہا ہوں کہ دین لٹ رہا ہے، یزید زانی بن چکا ہے، یزید شرابی بن چکا ہے، یزید بگوڑا بن چکا ہے، یزید نے ایسا کر دیا ہے، یزید نے وہاں پر شریعت کی دھچیاں اڑا دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں تو اس لیے نہیں جا رہا، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے خواب آیا ہے، میں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ آگے پھر ابو مخنف ایک روایت نہیں لے کر آ رہا ہے، تو لہٰذا حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کو پورا کروں گا حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور میں اس خواب کو پورا کر کے رہوں گا، اور وہ خواب بتایا بھی نہیں گیا۔ معزز سامعین، اس کے اس خواب کے بارے میں حقیقت کیا ہے، آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، کیونکہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ ان راویوں سے آ رہی ہیں جن کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں ہم ان کی ان باتوں پر ضروری یقین کرتے ہیں جو کہ بنو امیہ کی تائید میں باتیں چلی جاتی ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ دشمن کے بارے میں جھوٹ سے اور اس کو نیچا دکھانے کی باتیں کرتا ہے، جب دشمن کے منہ سے سچی بات نکلتی ہے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ آگے پھر روایت ابو مخنف لے کر وہ حدثنی محمد بن قیس، محمد بن قیس نے بتایا کہ ان الحسین اقبل حتی اذا بلغ الحاجر من بطن رمہ تھا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدثنی محمد بن قیس کہہ رہے ہیں کہ بے شک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے، تشریف لیتے گئے، یہاں تک کہ حاجر بطن رمہ میں ایک جگہ ہے، حاجر نامی جگہ، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ یہ بطن رمہ کہاں ہے؟ وہو خطا، یہاں پر لکھا ہے کہ واقع فی طبری بطن ذی رمہ وہو خطا والرمۃ بتشدید ویخفف واد بنجد، ٹھیک ہے نا، یہ نجد کے اندر ایک وادی ہے، اسے بطن رمہ کہتے ہیں۔ تو ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد کو پار کر رہے تھے، تو نجد میں پہنچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں پر جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بعث قیس بن مسہرین السویداوی الی اہل کوفہ، وہاں پر قیس بن مسہر سیداوی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط دیا، اور وہاں پر جا کر یعنی کہ نجد کے اس علاقے میں جا کر امام حسین ایک خط دے کر کوفہ کی طرف قیس بن مسہر کو بھیج دیا۔ وَقَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِمْ، اور اس خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی اخوانہ من المؤمنین والمسلمین، کہ یہ خط حسین بن علی کی طرف سے اپنے مومن مسلمان بھائیوں کی جانب ہے۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، فإنی احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ معزز سامعین، گفتگو لمبی ہو جائے گی،
صرف ترجمہ کرتے ہیں اور اس پر تبصرہ ہم اگلی دفعہ اس روایت پر کر دیں گے، صرف اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس خط کا ترجمہ یہ بنتا ہے فَإِنِّي أَحْمَدَ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي، میں اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہوں، تمہاری جانب میں نے یہ خط بھیجا ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اما بعد فإن کتاب مسلم بن عقیل جاءنی، مسلم بن عقیل کا خط مجھے پہنچ گیا ہے، یخبرونی فیہ بحسن رأیکم، اس میں انہوں نے مجھے تم لوگوں کی اچھی رائے کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ تم سب لوگوں کی رائے اچھی ہے، واجتماع ملائکم، اور تمہارے تمام سرداروں کا ایک جگہ پر اکٹھ ہے، علی نصرینا، وہ اس بات پر اکٹھا ہے کہ تم لوگ میری مدد کرو گے، تمہارے سارے سردار میری مدد کریں گے، وَطَلْبِ بِحَقِّنَا، اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں لے کر دیں گے، فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَحْسَنَ لَنَا صَنِيعًا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صحیح سلامت ہمارے لیے ایسا ہی ہو جائے، وَأَن يُثِيبَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ الْأَجْرِ، اور میں اللہ تعالیٰ اور تمہیں تمہارے اس کام کے اوپر عظیم اجر ملے گا اور عظیم اجر کا تمہیں ثواب ہوگا۔ وَقَدْ شَخَصْتُ إِلَيْكُم مِّن مَكَّةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ مَضِينَ مِن ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ التَّرْوِيَّةِ، میں تمہاری طرف منگل کے دن 8 ذو الحجہ کو یوم ترویہ کے دن تمہاری طرف نکل پڑا ہوں۔ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِي فَأَكِيسُوا أَمْرَكُمْ، جب میرا یہ خط تمہارے پاس لے کر پہنچنے والا پہنچ جائے، میرا سفیر تمہارے پاس پہنچ جائے، وَجِدُّوا فَأَكِيسُوا أَمْرَكُمْ، تو تم اپنی باتوں کو چھپائے رکھنا اور اس کام میں کوشش کرتے رہنا۔ فَإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامِ هَذِهِ، میں جلد ہی ان دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس خط کو تو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، تبصرہ جب آپ کے سامنے کریں گے تو پھر اس کے اندر سے باتیں نکال کر بتائیں گے کہ کیا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس خط کے اندر جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے۔